السلام علیکم ناظرین، یوم آزادی کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری ظفر اقبال صاحب۔ یہ کشمیر کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور یہ اوورسیز پاکستانی ہیں جن کا تعلق یورپ کے ایریے سے ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں اور اس موقع پہ ہم اس یوم آزادی کو سیلیبریٹ کریں گے، اور یہ ہمارے ساتھ چودھری ظفر اقبال صاحب اس وقت خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی 14 اگست کے بارے میں اور یوم آزادی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اچھا پروگرام ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ جی چودھری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں AZ میڈیا اور چودھری عظیم صاحب اور ان کے فوٹوگرافر ذیشان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ تو یوم آزادی کے سلسلے میں یہی گزارش کروں گا کہ پاکستان ایک خوش نصیب ملک ہے جس کو آزادی مل گئی۔ آپ کشمیریوں سے پوچھیں، فلسطینیوں سے پوچھیں، اورنگا کے جو ہیں مسلمان ان سے پوچھیں جن کو آج تک آزادی نصیب نہیں ہوئی۔ ہم پاکستانی خوش نصیب ہیں کہ پاکستان ملک بننے کی وجہ سے ہم اوورسیز ایزیلی جا سکے اور جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر سے اوورسیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں نے پورا یورپ گھوما ہے، امریکہ، مڈل ایسٹ، اس کے علاوہ آسٹریلیا، جاپان وغیرہ بھی، لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگ آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستانیوں کو خاص کر اپنے ملک، خاص کر نئی جنریشن کو مزید ڈیولپ کرنا چاہیے اور آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ چودھری صاحب، یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا ہے۔ اس ملک کے لیے ہم دن رات، ہماری جان مال، ہمارا سب کچھ حاضر ہے۔ تو یہ ہماری آج کے جو لوگ ہیں، آج کے جو بچے ہیں، نئی جنریشن ہے، اس کو اس کے متعلق کچھ آنا چاہیے۔ یہ کئی یوم آزادی میں اسپیشلی پاکستان میں موٹر سائیکل کی ون ویلنگ کر رہے ہیں، وہ آوازیں زیادہ نکال رہے ہیں، تو ان کو اس کے متعلق کچھ بتائیں کہ یہ آزادی ہم نے کیسے لی ہے۔ آزادی کے لیے تو ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے بہت ساری قربانیاں دیں، تو اس کے بعد ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ اب ہمیں ملک مل گیا ہے، تو میرے خیال کے مطابق ینگ جنریشن جو یہ ون ویلنگ کرتی ہے، فنکشن کرتی ہے اور قسم، اس سے بہتر ہے سیمیناریم کیے جائیں، بچوں کو کانفرنسیں کی جائیں، بچوں کو بلایا جائے، بڑوں کو بلایا جائے، تو وہ ملک کی ترقی کے بارے میں بندوں کو انفارمیشن دیں تاکہ ملک جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل سکے۔ انفارچونیٹلی ملک تو ہمیں نصیب ہو گیا، آزادی تو ہو گئی، لیکن ملک خاص کر پاکستان اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکا جس طریقے سے اس کو کرنی چاہیے تھے۔ تو ابھی بھی جو ہے دیر نہیں ہوئی، خاص کر نئی جنریشن اور ہماری جو گورنمنٹیں ہیں ان کو چاہیے کہ نئی جنریشن پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کرے تاکہ وہ اچھے طریقے سے ایجوکیٹ ہو سکیں۔ اگر ہو سکے تو ان کو اسپانسر پہ دوسرے ملکوں میں بھیجنا چاہیے، خاص کر یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، وہاں سے وہ کچھ سیکھ کر آئیں اور اپنے ملک کو ترقی دے سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو چودھری صاحب، یہ ایک آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی۔ انڈیا سے آتے ہوئے بہت جانی نقصان ہوا، مالی نقصان کو تو گنے ہی نہ، وہ تو ہم اس کو نہیں گنتے، لیکن اتنا شدید جانی نقصان ہوا کہ جس کی سوچ بھی نہیں ہے۔ جب وہ واقعہ سنتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ تو جو حالات اس وقت کشمیر کے لوگوں کے ہیں، وہ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں کہ وہ اس آزادی کا ہم اس سے موازنہ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ آزادی کیا چیز ہے۔ اگر آپ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے آزادی کا موازنہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم پاکستان میں ویل اسٹیبلش ہیں، ہمارے پاس مذہبی طور پہ ایجوکیشن کے لیے بہت ہی وسائل ہیں، مذہبی طور پہ ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے جتنے فرائض ہیں مسلمانوں کے مثلا قربانی وغیرہ وہ کر سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے مسلمانوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، بلکہ پابندی لگا رہے ہیں کہ آپ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، مسجدوں میں با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس سے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا میں خاص کر آپ ان کے جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں ان کو بات کیا جائے اور مسلمانوں کی وہاں پہ جو میجورٹی ہے اس کو کم کیا جائے کہ تاکہ آئندہ دنیا کو خاص کر UN کو دکھایا جا سکے اگر کوئی وقت آتا ہے کہ
کہ ہمیں ریفرینڈم کرانا پڑتا ہے تو وہ اپنے بندے وہاں پہ لا رہے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں اگر ایسا ہی سلسلہ رہا, ہم خاموش رہے, کشمیر کی آزادی پہ بھی وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, کیونکہ انڈیا کے جو لوگ ہندو مذہب کے لوگ ہیں وہ زیادہ آباد ہو رہے ہیں, ان کو ڈومیسائل تک دے رہے ہیں, وہ انڈسٹری لگا رہے ہیں, وہاں پہ اپنے پراپرٹیز خرید رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے, خاص کر مسلمانوں کے لیے, کشمیری لوگوں کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے. تو صاحب ہم یوم آزادی منا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے آج ایک خوشی کا دن ہے. یہ بہت اچھا اور ایک بہت ہی محبتوں بھرا دن ہے, جس میں ہم آپس میں جیسے عید مناتے ہیں. میرے خیال سے یہ سمجھیں ایک عید کا ہی دن ہے. اس میں ہمیں ہر طرح کی آزادی ہے, ہم اپنے تمام فرائض ادا کر سکتے ہیں, ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, سارا کچھ ہے. کشمیر کے علاوہ فلسطین یا انڈیا کے عام علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے حالات آپ دیکھیں, ان کے حالات دیکھیں کہ وہاں پہ انڈیا کیا کر رہا ہے, یا اسرائیل فلسطین میں کیا کر رہا ہے. تو یہ ایک مقام خوشی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس وقت ایک آزاد ریاست, ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں. تو بطور اوورسیز آپ جو باہر بیٹھے ہیں لوگ, ان کے اس دن کے موقع پر کیا جذبات ہوتے ہیں, ان کی کیا خوشی ہوتی ہے, اور وہ اس خوشی کے موقع پر وہ اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں ادھر باہر رہ کر؟ ہم باہر رہ کے یہ 14 اگست کا خاص کر دن جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مناتے ہیں. ہمارے وہاں پہ ہم ایک تو آزادی میلہ, پاکستان میلہ, اس کے ساتھ بسنت میلہ, اس قسم کے اور بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں, کانفرنس وغیرہ ہوتی ہیں, جس میں ہم لوگ جو اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں, پاکستانی پرچم جو ہے اس کی کشائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کو یہ اپنی ثقافت, کلچر اور ملک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے آزاد کیا, کب ہم آزاد ہوئے. تو ہم بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی 14 اگست کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ چوہی صاحب, یہ آپ نے بہت اچھا باہر کے لوگوں کا بھی ایک اسکیچ ہمارے سامنے کیا کہ وہ پاکستان کے دن کو کیسے مناتے ہیں اور کیسے دنیا کے سامنے اجاگر کرتے ہیں کہ اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں. پاکستان کا جھنڈا لہرا کر وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وی آر اے پاکستانی اور وی آر پراؤڈ فار دس, کہ ہم اس ملک کا خمیر ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کی پیداوار ہیں اور ہم یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں, اور زیادہ لوگ یہیں پہ آ کے وہ جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ یہیں پہ دفنائے جاتے ہیں باہر سے. تو یہ خوشی کا مقام ہے ہمارے لیے, یہ ہمارا گھر ہے. تو جو صاحب صرف یہ میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے متعلق حکومتیں بھی جو ہمارے سفیر باہر بیٹھے ہیں یا حکومتی طور پہ, وہ بھی ان پروگرامز میں آپ کی کو مدد کرتے ہیں, ان کو بڑھانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں؟ ہاں, ہم جب بھی یہ پاکستان ڈے بناتے ہیں تو ہم جو پاکستان امبیسڈر وہاں پہ ہوتے ہیں یا ان کی نمائندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, ہمارے ساتھ آتے ہیں, ہم مل کے, یہاں تک کہ 23 مارچ 14 اگست کا دن جو ہے وہ امبیسیوں میں بھی جو ہے وہ منایا جاتا ہے. تو وہاں پہ بھی کمیونٹی کے جو لوگ جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے, کیوں اکثر جو یہ دن ہوتے ہیں یورپ میں ورکنگ ڈے میں آتے ہیں, تو اس دن جو ہے سارے بندے چھٹی نہیں لے سکتے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے مل جل کے اس دن کو, خوشی کے دن کو منایا جائے, اور ساتھ ساتھ ہم میسیج وغیرہ, پوسٹر وغیرہ لگاتے ہیں, یہاں تک کہ مارچ ریلی جو ہے کاروں پہ پاکستان کے جھنڈے لگا کر, تو وہ ہم ریلی وغیرہ بھی نکالتے ہیں, اور پاکستان کے لیے ہمارا دل جان دھڑکتی ہے. بالکل, بہت اچھا ہے. تو جو صاحب صرف آپ کشمیر کونسل کے چیئرمین ہیں, تو اس دن پہ, یہ آزادی کے دن پہ, آپ انڈیا کی حکومت کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے کشمیر کا کے لیے, یا جو دوسرے مسلمان ہیں ادھر پورے انڈیا میں رہ رہے ہیں ان کے متعلق کچھ کوئی میسیج؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیر سے ہٹ کے یہ بھی کہنا چاہوں کہ آپ اسرائیل کے لیے بھی کوئی میسیج دیں جو اس وقت ہمارے فلسطینی بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں, ان پہ ظلم کر رہے ہیں. میں تو کشمیر کے بارے میں یہی کہوں گا کہ انڈیا خود جو ہے, نہرو انڈیا جو ہے اس وقت وہ پرائم منسٹر تھا, خود جو ہے کشمیر کا کیس لے کے یو این اے میں گیا, اور یو این اے نے کہا کہ آپ وہاں پہ ریفرینڈم کرائیں. اگر کشمیری کہتے ہیں کہ ہم نے علیحدہ رہنا ہے, ہم نے پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا ہے یا انڈیا کے, لیکن آپ ان کو ریفرینڈم کا وقت دیں اور ریفرینڈم کرائیں.
لیکن انڈیا آج تک وہ ریفرینڈم نہیں کرا سکا اور اپنی بات سے وہ پھر گیا ہے۔ انڈیا سے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس ملک کو چھوڑ دیں، یہ آپ کا ملک نہیں ہے، آپ زبردستی اس پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ کشمیری کا مذہب لادا ہے، ثقافت لادا ہے، کلچر لادا ہے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، وہ خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے آئندہ کیا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں۔ اسرائیل کو بھی چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کو آزادی دے اور مسلمانوں کو وہ اس طریقے سے نہ مارے جیسے وہ کر رہا ہے۔ ویسے تو وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن جب فلسطینیوں کا نام آتا ہے، فلسطینیوں کا ٹائم آتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اسرائیل کو بھی چاہیے کہ فلسطینیوں کو آزادی دے دینی چاہیے، وہ اپنے ملک میں رہیں، جو وہ چاہیں، جس کے ساتھ وہ چاہیں اپنا کاروبار کریں، جو بھی وہ سلسلہ ہے کو ایک خود مختار ملک ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میری طرف سے، میرے پورے ساتھیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اس وقت، ہم سب کی طرف سے پاکستان زندہ باد اور سب کو یوم آزادی مبارک۔ اور چودھری صاحب آپ اس کے متعلق کچھ کہنا چاہیں تو؟ میں بھی سب کو، دوستوں کو یوم پاکستان پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنے ملک کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ہم نے حاصل کیا اور اس ملک کو کس طریقے سے ہم نے ترقی دینی ہے، تاکہ ہم دنیا میں ایک باوقار زندگی جو ہے، باوقار ملک کے شہری ہونے کے ناطے ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ۔ چودھری ظفر اقبال صاحب تھے ہمارے ساتھ اس یوم آزادی کے موقع پر۔ یہ ایک بہت اچھا خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اکٹھے مل کر یوم پاکستان کی تقریب میں ایک دوسرے اپنا حصہ ڈالا اور اس خوشی میں شامل ہوئے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔